ایک بات آپ کے اسلام قبول کرنے کا جو ذریعہ بنی تو وہ کیا ہے؟ توحید اور پردہ. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اپنی طرف سے رابطہ کیا تھا, انہوں نے پھر آپ کا نمبر دیا تھا. مسیح علیہ السلام تو وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. پاسٹرز ہوتے ہیں نا, وہ مین پوائنٹ بتاتے ہی نہیں ہیں. اس وقت یہ جذبات تھے جب آپ نے مجھے کہا کہ سر مجھے کلمہ پڑھائیے. ڈرانا دھمکانا یا زبردستی کروانا تو بہت دور کی بات ہے. کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں. اسلام قبول کر لیں. تو ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ گھر سے ہجرت کرنے پہ آپ جو ہے مجبور ہو گئے؟ گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ بہت زیادہ آتی ہے. تو اللہ پہ قربان ایسی سو فیملی. میرے اللہ میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرصہ پہلے ایک میسیج ریسیو ہوا عبدالوارث دیر. میں نے کہا کہ یس آئی ایم. تو ان کا پھر رپلائی آیا کہ سر آئی وانٹ ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ اسلام. میں نے کہا شیور. اور پھر ایک سلسلہ چلا سوال و جواب کا. پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک سسٹر ہے جو اسلام سے متعلق کچھ جاننا چاہ رہی ہے اور اپنے مذہب سے متعلق بھی اس نے کچھ سوالات کیے. وہ سوالات کرتی گئیں, میں جواب دیتا گیا. بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شرح صدر عطا فرمایا اور انہوں نے اسلام قبول کیا. بالآخر اسلام پہ جب وہ عمل پیرا ہونا چاہ رہی تھیں اور گھر والوں نے اس کی اجازت نہیں دی اور اس کے اوپر مسائل, تنگی, تکالیف, پریشانی, مجبوریوں کا جب ایک سلسلہ شروع ہوا تو بالآخر گھر سے ہجرت کر لی. آج وہی سسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سب کب, کیسے, کیوں ہوا, اب کیا ہوگا, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے فرح, ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. الحمدللہ. فرح کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میں شیخ پورہ سٹی سے بلانگ کرتی ہوں. اور کس فیملی سے آپ کا تعلق ہے؟ یعنی کیتھولک کرسچن ہیں یا پروٹیسٹنٹ ہیں, کون سی آپ کی فیملی؟ کیتھولک کرسچن سے آپ کا تعلق ہے. اچھا الحمدللہ. اور کیا مصروفیت آپ کی؟ فی الحال تو مصروفیت یہی ہے کہ بی ایس سی کنٹینیو ہے. بی ایس سی کنٹینیو ہے جی, اور ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہوں. کہاں سے بلا؟ شیخ پورہ کالج آف کامرس. اچھا ماشاء اللہ الحمدللہ. اور کیسے خیال آیا فرح اسلام قبول کرنے کا, جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت ایک ٹف جاب تھی, ایک مشکل مرحلہ تھا, اور آپ کو یہ بھی اندازہ تھا کہ آنے والے حالات کیسے ہو سکتے ہیں. کیسے دل میں خیال آیا اسلام قبول کرنے کا؟ بس یہ عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی تھی, شرک کو تسلیم نہیں کرتی تھی. اللہ اکبر. اچھا. کہ وہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو عقل یہ کہتی تھی کہ کیا صرف ایک ہی بیٹا ہونا تھا, اور اگر اللہ کا ہی بیٹا ہونا تھا تو وہ اللہ کیسے؟ بالکل ٹھیک. پھر انسان میں اور اللہ میں فرق کیا رہ گیا کہ انسانوں کی بھی اولاد ہے اور اللہ کی بھی اولاد ہے, جو دو جہانوں کے مالک ہیں, کل کائنات خلق کرنے والے ہیں, ہر چیز پیدا کرنے والے ہیں. یعنی کبھی بھی آپ کی طبیعت میں یہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں آ سکی کہ ہاؤ اٹس پاسبل جیسس سن آف گاڈ, وہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, اور اگر ہو تو پھر ایک کیوں ہوگا, ایک ہی کیوں. تو بلکہ اس میں ایک بہت ایک مزیدار بات ہے کہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میرے باپ کے 7 بیٹے ہیں اور تمہارے خدا کا صرف ایک ہی بیٹا ہے, اس لیے میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا کہ جس کی کوئی اولاد ہو اور وہ بھی ایک ہی. تو بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ لیکن یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے جب ہم بچپن میں پلتے ہیں, بڑھتے ہیں, جوان ہوتے ہیں تو ہم یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں, اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو شعور عطا فرماتا ہے تو وہ اس وقت, تو یہ کیا بچپن سے یہ فیلنگ تھی کہ خدا کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو سکتی, یا پھر جب شعوری دور شروع ہوا اس وقت یہ ساری کیفیت پیدا ہونا شروع؟ جب مطلب کہ صحیح سینس کا یوز کرنا شروع ہوئے تب اس چیز کا احساس ہونا شروع ہوا. تو اس کے بعد پھر کیا آپ نے اقدام کرنے شروع کیے؟ کیا چرچ جانا چھوڑ دیا, یا آپ نے بائبل پڑھنا چھوڑ دی, یا اپنی مذہبی روایات اور رسومات کو چھوڑ دیا؟ تو پھر کیا آپ نے اقدام کیا کیا؟ میں نے ایک کمپیریزن سٹارٹ کیا تھا. اچھا, کرسچن ٹیم, کمپیریزن شروع کر دیا کرسچن ٹیم میں اور مسلم میں. اچھا, کہ ان میں کیا فرق ہے اور ان میں کیا فرق ہے. اچھا, پھر یہ نہیں ہے کچھ اسلام کا آپ کو اندازہ تھا کہ یہ ایک توحید پر مبنی دین ہے, یا اسلامیات سے کچھ اندازہ ہوا؟ بالکل.
پی جی سے لے کے 10 تک یا سیکنڈ ایئر تک اسلامیات پڑھی ہے. اچھا الحمدللہ. اسلامیات میں ساری چیزیں یہ ڈسکس ہوئی تھیں, تو اس میں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ آئیڈیا تھا کہ اسلام اس بارے میں, اسلام یہ ہے, اسلام ویسے ہے, تھوڑا بہت آئیڈیا تھا. لیکن کرسچنٹی کا یہ تھا کہ ہم لوگ چرچ جاتے تھے, پاسٹرز وغیرہ تھے, فادر تھے, ان سے سیکھنے کو ملتا تھا. کوئی ایک بات آپ کے اسلام قبول کرنے کا جو ذریعہ بنی تو وہ کیا ہے؟ توحید اور پردہ. ناظرین, ہمارے لیے یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری بچیاں, ہماری نان مسلم بہنیں, ہماری نان مسلم سسٹر جو اسلام میں جوک در جوک داخل ہو رہی ہیں, اور اس کی بنیادی ایک وجہ پردہ ہے. تو الحمدللہ یہ سچی بات ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں ہم پردے سے جان چھڑا رہے ہیں, وہیں غیر مسلم بہنیں پردے سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر رہی ہیں. دیٹس ویری گریٹ جاب, ماشاء اللہ. فرا, جہاں پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سراپا احتجاج ہیں اور اپنا پردہ اور چار دیواری سے باہر نکل کے اپنے حقوق مانگ رہی ہیں. ابھی دیکھیں گے آپ 8 مارچ کو جو ہے وہ عورتیں کیسے, اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوگا, تو جہاں پہ وہ مسلمان بچیاں, مسلمان عورتیں, مائیں بہنیں بیٹیاں یہ احتجاج کر رہی ہیں کہ جی ہمارے حقوق عورت مارچ کے نام پہ, تو وہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اسلام نے عورت کو جو پردے کا حکم دیا ہے اور اس پردے کے حکم سے آپ بہت متاثر ہوئی ہیں, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پردے سے متاثر ہو کے اسلام میں آئی ہیں, جبکہ وہ پردے سے نکل کے عورت کے حقوق لینے کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ آ رہی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انہیں اصل میں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ اسلام میں عورت کے لیے کیا حقوق ہے, یا اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہوا ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب عورت کو اس طرح کا مقام یا اس طرح کے حقوق نہیں دیتا ہے. اور اگر یہ اچھی طرح یا باریکی سے اس چیز کو جانچ لیتی ہیں یا جان لیتی ہیں تو یہ کبھی بھی اپنی چادر سے یا گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلیں. آپ فرمایا کہ پردہ آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا. بالکل, الحمدللہ. اس کے بعد پھر آپ نے کمپیریزن جو ہے وہ شروع کیا, اور آپ کو اس میں پھر مزید ریئلائز ہونی چیزیں شروع ہو گئیں کہ ماشاءاللہ اسلام جو ہے وہ. چرچز میں جانا شروع کیا میں نے بچپن سے, یعنی کہ ماما بابا کے ساتھ جانا, اور عید آنی کوئی بھی بڑی چھوٹی تو ان پہ جانا, دیکھنا چرچز میں سارا انوائرمنٹ دیکھنا کہ جو دنیا میں باہر چل رہا ہے وہی چرچز میں چل رہا ہے. تو پھر فائدہ اللہ کے گھر میں اور ایک ناپاک جگہ میں کیا فرق رہ گیا. کرسچینٹی میں یہ چیز جو پاسٹرز ہوتے ہیں نا, وہ مین پوائنٹ بتاتے ہی نہیں ہیں. مثلاً آپ وہ کون سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے؟ بالکل, جیسے شرک ہے. اگر میری یہ سینس یا میری یہ عقل قبول نہیں کر رہی اس چیز کو, تو پاسٹر کی کیسے کر سکتی ہے؟ اصل میں ان کے نزدیک یہ شرک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ تثلیث فی التوحید, توحید فی التثلیث. وہ کہتے ہیں کہ دراصل وہ مسیح علیہ السلام, روح القدس اور خداوند تعالیٰ یہ تینوں ایک ہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی توحید ہے, تو اس لیے وہ شاید اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. لیکن مسیح علیہ السلام سے جب ہم پوچھتے ہیں تو مسیح علیہ السلام تو وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ عبادت کیسے کرے تو وہ کہتے ہیں کہ خداوند اپنے خدا کی عبادت ایسے کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانے سے. یعنی یہ نہیں فرمایا میں اور روح القدس ہو. جب موسیٰ علیہ السلام نے 10 کمانڈمنٹ بتائے تو کیا کہا کہ پہلا حکم خدا کو ماننا, فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا. تو الحمدللہ یہ توحید, لیکن وہ سمجھنے سے قاصر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. گھر میں کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کمپیریزن کر رہی ہیں اور عیسائیت سے کچھ متنفر ہیں؟ سب کچھ ہائڈ تھا, میرے آنے تک ہائڈ تھا سب کچھ. ارادتاً آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کچھ اپنے سوالات کی تسلی کے لیے, یا بائی چانس آپ نے میرے ساتھ رابطہ ہو گیا آپ کا؟ آپ سے رابطہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے, یعنی کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اپنی طرف سے رابطہ کیا تھا. اچھا. انہوں نے پھر آپ کا نمبر دیا تھا اور پھر میرا آپ سے رابطہ ہوا تھا. اچھا الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ ایک سوالات کرنے, اور کافی میں آپ سے تنگ بھی آ گیا تھا. اکثر آپ میسج کرتے تھے اور پھر میں ریپلائی نہیں کرتا تھا, تو میں سمجھتا تھا کہ آپ اصل میں مجھے پریشان کر رہی ہیں, تنگ کر رہی ہیں. تو لیکن اللہ کا شکر ہے تھوڑے عرصے بعد مجھے ریئلائز ہو گیا کہ نہیں, آپ کے اندر ایک طلب ہے اور آپ اسلام کو واقعی سمجھنا چاہ رہی ہیں. اور آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات ہوتے تھے, یعنی ان کے جب جوابات دیتا تھا تو میرا اپنا الحمدللہ جو انفارمیشن یا جو علم تھا وہ تازہ ہو جاتا تھا الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر یہ طے تھا کہ الحمدللہ آپ جو ہے وہ جب بھی اسلام قبول کریں گی تو مجھے بتائیں گی. تو پھر آپ نے الحمدللہ آپ نے مجھے فون کر کے کہا کہ سر میں آج اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. اس وقت کیا جذبات تھے؟ کیا واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا علم آپ کو حاصل ہو چکا تھا کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سر میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں, آپ مجھے کلمہ پڑھائیں؟ آپ
بالکل اس ٹائم بس یہ کیفیت تھی یا یہ فیلنگس تھی کہ بس اللہ چاہیے, اللہ مجھے ایسا بنا دیں کہ میں اسے پسند آ جاؤں, الحمدللہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے. اس وقت یہ جذبات بالکل آپ یہاں یہ ایسا کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا ایک طرف اور اللہ ایک طرف. اللہ اس وقت یہ جذبات تھے جب آپ نے مجھے کہا کہ سر مجھے کلمہ پڑھائیے. ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ کالج میں جو ہے وہ نمازیں وغیرہ پڑھ لیا کریں, تو وہاں آپ پڑھتی بھی نہیں, گھر میں تو ظاہر ہے آپ کے لیے ممکن نہیں تھا. تو ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ گھر سے ہجرت کرنے پہ آپ جو ہے مجبور ہو گئی؟ اصل میں جو ریئل چیز تھی وہ یہ تھی کہ یعنی جب بھی اذان ہونی نا تب بھی میرے دل میں یہ خیال آنا کہ میں کب نماز پڑھوں گی, یا وہ اللہ جب جنہیں میں نے قبول کر لیا اب, یعنی کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا, مسلم ہو گئی ہوں, تو ہر چیز میرے پہ بھی فرض ہو گئی ہے. تو میں وہ ساری ادائیگی کس ٹائم, کس طریقے, کس طرح کروں گی میں. تو یہ سب کچھ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے نہیں کر سکتی تھی. اور جب آپ نہیں کر پاتی ہوں گی تو ایک کڑن سی ہوتی ہوگی. بالکل. اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں اب تک یہی چاہتی ہوں کہ مطلب کوئی ایسی جگہ ہو جس پہ صرف میں ہوں اور میرے اللہ ہوں اور اس کی حمد و ثنا ہو. اللہ اکبر, الحمدللہ. ابھی گھر میں آپ نے ماشاءاللہ جیسے ہی کچھ یعنی ابایا آپ نے اختیار کرنا ابایا آپ نے پہننا شروع کیا, تو اس کے بعد پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. بالکل. گھر والے یہ تھے کہ وہ کرسچن تھے اور میں مسلم ہو چکی تھی, تو ظاہر ہے وہ میرے مخالفین تھے. تو جو چیز میں کروں گی وہ ظاہر ہے وہ دوسرے راستے مجھے لے کے جائیں گے. وہ کسی اور ڈائریکشن میں تھے, میں کسی اور ڈائریکشن میں تھی, تو جب اپوزٹ ڈائریکشنز تھیں تو مل نہیں سکتے تھے ہم لوگ. تو اس وجہ سے جو چیزیں میں کرنا چاہتی تھی وہ نہیں کرنے دیتے تھے. میں عبایا پہننا چاہتی تھی, میں پردہ مانگتی تھی اپنے اللہ کے لیے, نہ کہ دنیا کے لیے. تو یہ چیز شاید یا ان کی تھنکنگ تھاٹس اس طرح کے نہیں, ظاہر ہے ان کے وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ان کو لگنا شروع ہو گیا کہ یہ تو بالکل ایک دوسری سمت جانا شروع ہو گئی ہیں. بالکل ایسا تھا. تو پھر عبایا کی وجہ سے کافی زیادہ ہڈلز آئیں, کافی زیادہ ریزسٹنس آنا شروع ہو گئیں. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب میرا جانا یہاں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ کی کوئی شادی وغیرہ کا بھی وہ پلان کرنا شروع ہو گیا تھا. بالکل. پھر یہ تھا کہ مما کو زیادہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا تھا, 1-2 دفعہ کاؤنٹر تسبیح پکڑی گئی. پھر اسی طرح اور بھی چیزیں, برقعے وغیرہ سے بھی آپ کے عبایا وغیرہ کی وجہ سے. پھر یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم آپ کی انگیجمنٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہی آپ کی BSc کلیئر ہوتی ہے پھر آپ کی شادی کر دیں گے. اور آپ کو پھر لگنا شروع ہو گیا کہ اب جو ہے وہ کافی گہرا تنگ ہوتا جا رہا ہے آپ کے لیے. بالکل. تو پھر آپ نے اس ساری چیزوں کے پیش نظر گھر سے ہجرت کر لی. جی بالکل. ویسے تو جب آپ اسلام قبول کر رہی تھی تب بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ شادی کرنا چاہ رہی ہیں یا شادی کے لیے اسلام قبول کرنا چاہ رہی ہیں, تو آپ نے 2 ٹوک جواب دیا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. لیکن اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر سے چلے جانا اس کی واحد اور اکلوتی وجہ شاید شادی ہی ہوتی ہے. تو آپ کے گھر سے ہجرت کرنے میں کوئی اس طرح کی وجہ تھی کہ کسی سے شادی کرنا یا کسی شخص کے لیے گھر سے نکل جانا؟ ایک شخص کے لیے گھر سے ہجرت کرنا کوئی عقل کی بات نہیں ہے, اور اگر اللہ کے لیے اپنی فیملی یا گھر بار چھوڑنا پڑے تو اس میں کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. الحمدللہ. یعنی اس میں کوئی آپ کی شادی میٹر یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ تھا نہیں, آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہجرت کی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی اس ہجرت کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ. یعنی جتنی ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے ہم اگر آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ کو کسی نے جبراً اسلام میں داخل کیا, یا آپ کو کسی نے ڈرایا دمکایا کہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو, پردہ کرو, اور یہ ساری جو آپ نے سٹوری ایک بتائی ہے اس کو جا کے بیان کرو, کیا یہ کچھ اس کے پیچھے کوئی اس طرح کے جو ہے وہ اپنا واقعات بھی ہیں؟ پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مذہب کہلانے کے لائق ہے کہ اگر وہ زبردستی منوا رہا ہے اپنے آپ. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ تو دنیا کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. یہ ویسے فرض کریں کہ اگر کوئی جبراً اسلام قبول کروایا ہے, آپ اس کمرے میں ہیں, جب باہر جائیں گے تو پھر تو آپ اس اسلام پہ نہیں رہیں گے نا, پھر تو اس اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے نا آپ, پھر تو اسلام پہ کارآمد نہیں رہیں گے نا آپ, تو پھر تو اسلام کی تعلیمات, اس کے احکامات اور اس کی دعوت و تبلیغ کو آگے نہیں پہنچائیں گے نا. تو یہ بالکل واقعی ایک بڑا ایک اسٹوپڈ سا جو ہے وہ سوال ہے. تو ابھی الحمدللہ آپ نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے پھر اپنی خوشی سے, اور آپ کا پرسنل ڈیسیجن تھا یہ کہ آپ گھر سے ہجرت کر لیں, اور آپ نے پھر گھر سے ہجرت کی بھی.
جی اور جب کہ آپ کے گھر والوں کو ہم نے جو ہے وہ انفارم بھی کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے رابطہ نہیں کیا. آپ کے کالج میں بھی ہم نے انفارم کر دیا کہ جی جو ہے وہ فرا یہاں پہ ہیں جی اور خیریت سے ہیں. کورٹ میں آپ کی جو ہے وہ آپ نے پٹیشن فائل کی کہ جی میں اپنے گھر میں نہیں رہنا چاہتی, میری جان کو, ایمان کو اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں اور میں وہاں میں نہیں رہنا چاہتی. تو وہ ظاہر وہ اس کے ڈاکومنٹس بھی ان کو چلے گئے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو جو ہے وہ جبراً اسلام قبول کروایا گیا یا آپ کو کوئی لالچ دیا گیا, ڈرایا دھمکایا گیا, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے؟ نہ کسی نے ڈرایا, نہ کسی نے دھمکایا, نہ کسی نے یہ کہا ہے کہ تم اسلام کی طرف آ جاؤ. ڈرانا, دھمکانا یا زبردستی کروانا تو بہت دور کی بات ہے. کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں, اسلام قبول کر لیں. سبحان اللہ. آپ ادھر آ جائیں, یہ اس رستے پہ آ جائیں, ایسا کچھ بھی نہیں. ناظرین, ایک نیو مسلم بیٹی کی شکایت ہے امت مسلمہ سے کہ آپ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو ڈرا دھمکا کے اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے. یہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسلام ایک سچا دین ہے, آپ اسے قبول کر لیں. یعنی جو ایک دعوت و تبلیغ کا فریضہ تھا میرے اور آپ کے ذمہ, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اس کے ضمن میں جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی تھی, بلغوا انی ولو آیا کے ضمن میں جو ہمارے اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی تھی, فلیبلغ الشاہد والغائب کے ضمن میں ہمارے اوپر جو ایک ذمہ داری عائد ہوتی تھی, امت کی بیٹی کی شکایت ہے کہ ہم نے تو وہ بھی ادا نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں جو ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو بآحسن طریق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. فرا, کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم لوگ 6 بہن بھائی ہیں. 6 بہن بھائی ہیں. اور آپ سب سے بڑی ہیں؟ نہیں, میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں. اچھا, آپ سب سے چھوٹی ہیں؟ جی. اچھا, تو آپ تو پھر سب سے لاڈلی بھی ہوں گی. بہت زیادہ. تو گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ بہت زیادہ آتی ہے. تو اللہ پہ قربان ایسی سو فیملیز. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل, اپنی رحمت نازل فرمائے اور امت مسلمہ کی بہترین مائیں آپ کے سر پہ دست شفقت رکھنے والی بنا دیں. بہن بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ, آپ میری بیٹیوں کی طرح ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل, اپنی رحمت نازل فرمائے اور بہت عزتیں عطا فرمائے. اور گلی محلے, گھر بار, سہیلیاں, ان سب کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ میں تو ایک قربانی دے کے آئی ہوں اور مجھے اس کا احساس ہے کہ میرے لیے اسلام کیا چیز ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے یہی پیغام دوں گی کہ آپ کو تو پیدائشی طور پہ ایک بنی بنائی چیز مل گئی ہے, تو آپ اس کی قدر کریں. اسلام ماں کی کوکھ سے مل گیا. بالکل, آپ اس کی قدر کر لیں. آج سانسیں ہیں, کل سانسیں نہیں ہوں گی. آج دنیا ہے, کل نہیں ہوں گی. ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گی یا جنہوں نے آپ کو اسلام کے حوالے سے گائیڈنس دی, جنہوں نے آپ کی رہنمائی کی, جنہوں نے آپ کی مدد کی, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ جی بالکل. میں اپنے تمام فرینڈز یا ٹیچرز یا آس پاس کے جتنے بھی لوگ مجھے گائیڈ کرنے والے تھے, ان سب کا شکر ادا کرتی ہوں, شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہتر رستہ مجھے بتایا, بہتر ایک رائٹ ڈائریکشن دی مجھے, رائٹ پاتھ دیا مجھے, رائٹ وے دکھایا مجھے. ان کے لیے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں میں, باقی اللہ پاک انہیں ان سب چیزوں کا اجر عطا فرمائے. مزید میں جو ہے وہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے سب سے بڑھ کر مجھے باحفاظت طریقے سے رکھا ہوا ہے اور میری ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں. ایون کہ وہ اسٹڈی کو لے کے بھی سارے معاملات وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور رہائش کا بھی, ہر چیز, کھانا پینا, ہر چیز کو وہ لے کے سنسیئر ہیں. اللہ پاک انہیں ہر چیز کا اجر عطا فرمائے. اللہم. آپ نے اسلام قبول کیا, ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ داروں کی قربانی دی اور ابھی آپ ماشاءاللہ اسلام پڑھ رہی ہیں, اسلام سیکھ رہی ہیں اور آگے جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ جو اپنا کردار ادا کریں گے, اللہ اس کو بھی قبول فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ابھی زندگی میں کوئی ایسی چیز جس کی آپ کو خواہش ہو؟ اللہ نے کفر سے نکال کے اسلام میں داخل کر دیا, اسلام کے دائرہ میں شامل کر دیا اور اپنی تعلیمات سیکھنے کے لیے مجھے ہمت دی, قرآن عطا فرما دیا, 5 ٹائم کی نماز عطا فرما دی اور اس نماز میں 5 دفعہ اپنے سے ملاقات عطا فرما دی. اللہ. تو اس کے علاوہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا میرے لحاظ سے. اب آگے فردر آپ کا پلان کیا ہے؟ ابھی تو فی الحال میری BSc کنٹینیو ہے
اور ساتھ میں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ دینی تعلیمات اور دنیاوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے جو ہے وہ پکا اور سچا مسلمان بنا دے، اور یہی دعا ہے اللہ سے مجھے کہ وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے کے اپنا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنا دے۔ اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین، آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، فخر سے آپ کلمہ توحید بلند کر سکتے ہیں، آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، پردہ کر سکتے ہیں، داڑھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم غفلت کا شکار ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جو لوگ غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، توحید، قرآن، پردہ، تقوی و طہارت کی تعلیمات ان کو اتنی متاثر کرتی ہے کہ اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، وہ سب کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کی نعمت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور فرا کے لیے دعا کیجیے، اور ہمارے جیسے لاکھوں لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے دین پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، دین پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام حق کو پوری دنیا میں پہنچانے کا ذریعہ بنا دے۔ بارک اللہ فیکم۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا گرد و نواح میں خیال رکھیے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اللہ